الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے یہ ایک مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ایمان کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز کے بارے میں ہی ہے، جو کہ ایک مسلمان اور مشرک میں فرق کرنے والی ہے۔ جو بھی بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنے مرنے تک اپنے گھر اور اپنے ارد گرد ماحول میں نماز کی تلقین کے بارے میں ضرور سنتا ہے۔ ہر بالغ مرد ہو یا عورت نماز کی فکر کرتا ہے اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اور اسی نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ اگر نماز کی ایک مثال لے لی جائے تو جو بیان ہوتی ہے کہ نماز دراصل دین اسلام میں سر کی حیثیت رکھتی ہے، جس طرح سے انسانی جسم میں انسانی بدن میں سر کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام میں نماز کی اہمیت ہے، یعنی تمام ارکان میں نماز سر کا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر جسم سے سر کو ہٹا دیا جائے تو جسم کی کوئی پہچان نہیں رہتی۔ اسی طرح دین اسلام نماز کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ نماز دراصل اسلام کی پہچان، دین کی پہچان ہے، اس لیے تو اسے مسلمان اور کفار میں فرق کرنے والی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، دین اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس حوالے سے قرآن پاک کی بہت ساری آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے کہ جب ایک عورت نے نماز کا مذاق اڑایا تو اس مذاق کی اسے کیا سزا ملی، اس پر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوا اور کس طرح سے وہ ذلیل و رسوا ہوئی، بلکہ اس کی رسوائی کو ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، سو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، اگر نماز کی اہمیت کے حوالے سے بات کی جائے تو قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی آپ اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ نے یہ خاصیت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز ان قریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ بحوالہ مسند احمد سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت سامنے آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے اور نماز کا خاص اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ اس لیے پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کریں اور اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز کی ادائیگی اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ چیز سب کو بھاری ہے مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں رہے گا۔ اسی طرح پیارے دوستو، ایک حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ قرآن پاک اور احادیث میں بہت ساری جگہوں پر نماز کی اہمیت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اجسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے۔ آپ نے 3 مرتبہ اس کو کہا تو ہم نے اپنے ہاتھ بیعت کے لیے بڑھا دیے اور بیعت کی۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے کس چیز پر بیعت کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ اس کے بعد آہستہ آواز سے کہا، لوگوں سے کسی کی چیز کا سوال نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی اہمیت کے بارے میں روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایمان پر ہونے کی دلیلیں ہوں گی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگا، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، ہم سب چل رہے تھے، میں نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کی بدولت میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسانی کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس معاملے کا ستون اور تمہیں اس کی عظمت نہ بتا دوں؟ سب نے کہا جی ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملے کی اصل دین ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی عظمت اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پیارے دوستو، یہی نہیں، بہت ساری جگہوں پر احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی سورہوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں اس عورت کی جس نے نماز کا مذاق اڑایا تھا، اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ دراصل روس کے ایک شہر کا ہے، جہاں کے ایک لائیو ٹی وی چینل پر ایک انٹرویو چل رہا تھا جس کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس انٹرویو کے دوران عورت نے دین اسلام اور خاص طور پر نماز کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ ایک خاتون اس انٹرویو میں ویم برہنہ حالت میں موجود تھی، یعنی اس کے جسم پر مکمل کپڑے بھی نہیں تھے۔ اس نے اس لباس میں ایک جگہ پر سجدہ کرنے کی کوشش کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ٹی وی انٹرویو کے دوران یہ خاتون اکیلی موجود نہیں تھی، بلکہ اس کا پالتو کتا بھی موجود تھا۔ اس خاتون نے نیم برہنہ حالت میں نماز کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو اسی کے پالتو کتے نے اس پر حملہ کر دیا اور عورت شدید زخمی ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس عورت کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، لیکن جو کہ رشیا کے اندر شون سے بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اس حوالے سے تو کوئی خبر نہیں، کیونکہ جو لائیو انٹرویو کے مناظر تھے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیے تھے، لیکن اس کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا ہوا اس حوالے سے کوئی مکمل خبر موجود نہیں۔ کیا وہ خاتون مر گئی ہے یا وہ زندہ ہے؟ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کتے کے اچانک شدید حملے سے یہ بہت زیادہ زخمی ہو گئی اور اس کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ کم تھے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔